بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اصول فقہ حنفی، اس سے پہلے ہم اس کے تقریباً 3 دروس پڑھ چکے ہیں۔ بیان چل رہا ہے کتاب اللہ کے خاص کا۔ خاص اس لفظ کو کہیں گے کہ جو ایک معین معنی پر، ایک معین مفہوم پر یا ایک معین ذات پر دلالت کرے، اور اس کی ایک مثال گزر چکی ہے۔ خاص کا حکم کیا ہے کہ اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی جو بھی اس کا معنی ہوگا اس معنی پر بلا شک و شبہ عمل کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال پیچھے گزر چکی، اب یہاں سے دوسری مثال بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے حق میں یا جن کی یمینوں کے وہ مالک ہیں ان کے حق میں لازم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ فرض کا ترجمہ فی الحال فرض ہی کرتے ہیں، جو ہم نے فرض کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ فرضنا یہ خاص ہے، جس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی نکاح میں مہر کی تعیین کا حق شرع کو ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں فرض کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض مہر یعنی تقدیر مہر کا حق اللہ ہے۔ یہاں اللہ کو ہونا چاہیے نا، تو اللہ کو ہے، یعنی فرض مہر کا حق اللہ تبارک و تعالی کو ہے، بندوں کو اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت کریمہ تقدیر مہر میں مجمل تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، یعنی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ تو اب تقدیر شرعی مہر کے لیے 10 درہم ہو گئی، اس سے کم کرنے کا حق بندوں کو نہیں ہے۔ ہاں زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اعلیٰ کی کوئی تعین نہیں ہے، اور زیادہ دینا مقتضائے حکم الہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ دوسری مثال ہے خاص کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے اپنے بندوں ان پر یعنی لوگوں پر ان کی بیویوں کے حق میں فرض کیا ہے۔ اب فرض کا ایک معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، فرض کا ویسے معنی ہے تقدیر۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو مقرر کر دینا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو فرض کا خاص معنی ہے مقرر کرنا، اور جو نا ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا بھی ایک خاص معنی ہے، یعنی یہ متکلم کی ضمیر ہے نا، اگر فرضنا کے ساتھ اس کو لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ تکلم کر رہا ہے نا، یعنی یہ جس کا کلام ہے، فرضنا جس کا کلام ہے اسی نے مقرر کیا ہے نا، یہ مطلب ہوگا اس کا، کیونکہ فرضا کے ساتھ نا ضمیر ملی ہوئی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ اکل تو میں نے کھا لیا، تو اب یہاں پہ جو کھانے کا فعل ہوا ہے نا، یہ یقینی طور پر ثابت ہوگا کہ ہاں میں نے ہی کھایا ہے نا۔ اس کا ایک خاص معنی ہے کہ ایک تو کھانا کھانے کا فعل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ میں نے ہی کھایا ہے، یہ 2 چیزیں ہوں گی اس سے ثابت، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ٹھیک، یہ تو میں نے نیچے اتر کر کے مثال دی ہے، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، جو کچھ ہم نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم نے فرض کیا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ تو فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر کی ایک مقدار متعین کی ہوئی ہے، کیونکہ فرض کا مطلب یہی ہے مقرر کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر کی مقدار مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور علمنا سے پتہ چلا کہ وہ مقدار اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ اب اس مقدار کی وضاحت قرآن کریم میں کہیں نہیں آئی کہ اس کی کیا مقدار ہے۔ جب قرآن کریم میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس آیت میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ مہر کی ایک مقدار متعین ہے، اور
کیا نام ہے وہ مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ آیت مہر کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, اس کے علم میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مہر کو مقرر کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مہر کو مقرر کرتا ہے, مطلب مہر کو مقرر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, کیونکہ فرضہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے فرضہ کی نسبت. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مہر کو مقرر کرنے والا ہے. جب مہر کو مقرر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے کہ بندے اپنے حساب سے مقرر کریں جو مقرر کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ ہم نے مہر کو مقرر کیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کتنا مقرر کیا ہے نا. اس آیت کے اندر یہ ذکر نہیں آیا ہے نا کہ کتنا مقرر کیا, اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی. جب اس کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے, اب اور جہاں ایسی صورت آتی ہے کہ کوئی چیز بیان تو کیا گیا ہے لیکن پوری تفصیل کے ساتھ نہ بیان کیا گیا ہو, یہاں مقدار کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے, یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مقرر ہے لیکن اس کی مقدار کیا ہے اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی, تو اسی کو مجمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کسی چیز کی تفصیل نہ بیان کی جائے, سرسری طور پر اس کو بیان کر دیا جائے, تو اسی کو مجمل کہا جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کیا ہوئی یہاں پر مجمل ہوئی, یعنی مقدار کے سلسلے میں کہ اس کی مہر کی کتنی مقدار ہونی چاہیے, کتنا مہر ہونا چاہیے, اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے. مجمل کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اب مجمل یہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے. مجمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی تفسیر پھر کرنی پڑتی ہے. کسی دوسری آیت سے اگر تفسیر ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر کسی حدیث سے اس کی تفسیر ہوگی. تفسیر یعنی اس کی وضاحت, چونکہ یہاں مقدار بیان نہیں کی گئی نا تو وہ مقدار کہیں اور بیان کی گئی ہوگی. اگر کسی آیت میں آئی ہے تو اس سے تفسیر ہو جائے گی, ورنہ اگر کسی حدیث سے آئی ہے تو حدیث کریمہ سے اس کی تفسیر ہو جائے گی. تب جب ہم غور کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اور احادیث کریمہ کو دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا مہر اقل من 10 دراہم, 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے نا. لا مہر, کوئی مہر نہیں ہے, اقل من 10 دراہم, 10 درہم سے کم. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس حدیث سے اس آیت کی تفسیر ہو گئی. اس آیت میں مقدار نہیں بیان کی گئی تھی, لیکن یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مہر کی جو بھی مقدار ہے نا, جو بھی مقدار ہوگی وہ 10 سے کم نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ مہر کی مقدار 10 درہم سے کم نہ ہو, ٹھیک, ہاں. اور کمی کی طرف یہ مقرر کر دیا گیا کہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور زیادتی کی طرف کوئی مقدار نہیں متعین کی ہے شریعت نے کہ ہاں اتنے سے زیادہ نہیں ہو سکتا یا زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے. ایسی کوئی شرط اس حدیث کے اندر نہیں لگائی گئی ہے نا. بلکہ دوسری دلیل ایسی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے نا. خود بہت سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں ایسے پیش آئے جن میں مہر بہت زیادہ رکھا گیا تھا, ہے نا. تو زیادتی کی طرف کوئی مقدار نہیں ہے, کمی کی طرف مقدار تھی, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. اگر زیادتی کی مقدار ہوتی کوئی تو اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما دیتے. حالانکہ زیادتی کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی, اس سے مطلب یہی پتہ چلا کہ زیادتی کی کوئی مقدار نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرضنا, ہم نے فرض کیا ہے, یعنی اللہ نے فرض کیا ہے, اللہ نے مقرر کیا ہے. جب اللہ نے مقرر کیا تو اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہوگی, ہے نا, جس کو مقرر کیا ہے, لیکن اس مقدار کو اس میں بیان نہیں کیا گیا. اور جہاں پر کسی چیز کی تفصیل نہیں بیان کی جاتی تو اسی کو مجمل کہتے ہیں. تو مقدار کی تفصیل جب اس میں بیان نہیں کی گئی تو مقدار کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہوگی. اب جب مجمل ہے تو مجمل کی تفسیر جو ہے کسی حدیث سے ہو جاتی ہے, اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم, کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ کمی کی طرف اس کی مقدار متعین کر دی ہے شریعت نے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم مہر جو نکاح میں ہونا چاہیے وہ 10 درہم ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. بندے اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں, ہے نا, کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ کم سے کم 10 درہم ہو, ہے نا. ہاں, تو اس سے کم اب بندے نہیں کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کی طرف کوئی وہ نہیں کیا گیا ہے, کوئی حد نہیں لگائی گئی ہے. اور حد نہیں لگائی گئی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فرض کیا ہے مہر کو, ہے نا, تو مہر تو دینا ہی دینا ہے نا. تو اگر کوئی زیادہ دیتا ہے
تو پھر وہ اس آیت کریمہ پر اور حدیث پر زیادہ عمل کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے مطلب اس حکم کو مان رہا ہے، اس حکم پر عمل کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ تو مطلب اگر کوئی مہر زیادہ دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بالکل مطابق ہے نا، اس کے مقتضا ہے نا، اس کے مطابق ہے۔ تو اسی کو کہا انہوں نے مقتضائے حکم الہی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ اگر آئے ہیں ایسے، دیکھیے ایک مرتبہ پھر میں عبارت پڑھتا ہوں، بیچ میں کہیں آئے گی تشریح تو میں کر لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں لفظ فرضنا خاص ہے نا، جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو لفظ فرضنا ہے یہ فرضنا خاص ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فرضا اور دوسرا ناضمیر ہے نا۔ فرض کرنا یعنی مقرر کرنا، اور دوسرا ہے ناضمیر یعنی ہم نے مقرر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اس کا یہ مطلب ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں جس پر عمل واجب ہے، یعنی خاص ہے تو خاص کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے، لہٰذا اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا اس معنی پر، ٹھیک۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی نکاح میں مہر کی تعین کا حق شرع کو ہے نا، یعنی مہر میں نکاح کون بتائے گا کہ کتنا مہر ہونا چاہیے، مہر کی تعین کیا ہے نا، تو اس کا حق جو ہے شریعت کو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کا مطلب شریعت کو ہے، شریعت جو بیان کر دے گی وہی مقدار متعین ہو جائے گی، ٹھیک۔ ہاں، اس کا حق جو ہے شریعت کو ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں فرضہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرضنا، ہم نے فرض کیا ہے، تو فرض کرنا یعنی مقرر کرنے کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم اس کو مقرر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض مہر یعنی تقدیر مہر کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے نا، یعنی کہ مہر کو فرض کرنے کا یعنی مہر کو مقرر کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے نا، بندوں کو حاصل نہیں ہے، بندوں کو اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی مقدار مقرر ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس سے کم بندے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر اس میں بڑھائیں گے تو یہ بھی کیا نام ہے، یہ اس تقدیر کے خلاف کرنا اس کو نہیں کہا جائے گا، ہے نا۔ تو جیسے مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ کیا نام ہے، یہ میں نیچے اتر کے تھوڑا مثال دے رہا ہوں، اس کو اس پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے نا، اور اس کی قیمت اس سے پوچھی، تو اس نے بتایا کہ اس کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے۔ اب اگر ہم اسے 600 روپے دے دیں گے تو کیا ہم نے اس کی مخالفت کی؟ کیا وہ اس 600 روپے کو نہیں لے گا اس چیز کے بدلے میں؟ بالکل لے لے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بات ہے کہ اس کی مقدار اتنی ہے، اس کی قیمت کی مقدار یہ ہے، اس سے زیادہ ہی ہم نے اسے دیا، اس کا کم نہیں کیا ہے۔ تو زیادہ دے دینا یہ کم والے دینے کو بھی لازم ہے، بلکہ جو اس کا مطالبہ تھا اس پر اور اچھے سے عمل کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں گے کہ اس پر اور اچھے سے عمل کیا گیا جو اس نے طلب کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ کیا نام ہے، کم کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، زیادہ کریں گے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور بھی اس کی دلیلیں ہیں، یہ تو ایک عقلی دلیل ہے، اور بھی دلیلیں ہیں اس کے لیے کہ زیادہ کی طرف کوئی دقت نہیں ہے زیادہ کرنے میں۔ آیت کریمہ تقدیر مہر میں مجمل تھی، مجمل کیوں تھی؟ کیونکہ اس میں مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے نا، اور جہاں پہ یعنی مقدار کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اور جب کسی چیز کی تفصیل نہ بیان کی جائے کہیں پر تو اسی کو مجمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجمال اور تفصیل دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی کسی چیز کو سرسری طور سے بیان کر دینا اس کو اجمال کہتے ہیں، اور کسی چیز کو تفصیل سے بیان کرنا اسی کو تفصیل کہا جاتا ہے۔ تو جس کو اجمال سے یعنی سرسری طور پہ بیان کیا جاتا ہے اسی کو مجمل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مہر کی مقدار کو جو ہے سرسری طور سے بیان کیا گیا کہ مہر کی ایک مقدار ہے، اور کیا ہے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی، ٹھیک۔ تو یہ مجمل ہوئی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، یعنی اس مجمل کی تفصیل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے نا۔ آیت میں تو تفصیل نہیں آئی تھی لیکن حضور نے اس کی تفصیل کر دی، اور ارشاد فرمایا لا مہر من اقل عشرۃ لا مہر اقل من عشرۃ دراہم، 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، یعنی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ تو اب تقدیر شرعی مہر کے لیے 10 درہم ہو گئی، ٹھیک، یعنی شریعت کی طرف سے جو مہر کی مقدار متعین کرنا تھی وہ 10 درہم ہو گئی ہے مقرر، شریعت کی طرف سے 10 درہم مہر مقرر ہو گئی۔ اب اس سے کم کرنے کا حق بندوں کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بندے اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کم کریں گے تو شریعت کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، جو فرضنا ہے اس کے معنی پر عمل نہیں ہوگا، اور فرضنا خاص ہے اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے نا، تو واجب پر عمل نہیں ہوگا۔
ہے نا, یہ درست نہیں ہے. ہاں زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اعلیٰ کی تعین نہیں ہے, یعنی زیادہ کی طرف یہ نہیں بیان فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. زیادہ کی طرف کوئی حد نہیں بیان کی. جب ذاتی کی طرف حد نہیں بیان کی تو اس کا مطلب کہ ذاتی کی طرف کھلی چھوٹ ہے, جتنی چاہو اتنی دے سکتے ہیں نا. اور زیادہ دینا یہ مقتضا حکم الہی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو. یہ میں نے واضح کر دیا کیسے مطابق ہے, وہ اس طرح کہ اگر زیادہ دیں گے تو بھی اتنا تو دیں گے ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ زیادہ دینا یہ اس حکم پر زیادہ عمل کرنا کہلائے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جتنا مقرر ہے 10 درہم, کسی نے 20 درہم دیا تو ڈبل اس پر عمل کرنا کہلائے گا, ہے نا. تو یہ تو ہم حناف کا مذہب تھا, ہم حناف کی بات تھی. شوافی کیا کہتے ہیں اس بارے میں, شافعی حضرات یعنی امام شافعی کے ماننے والے وہ کیا کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرات شوافی نے ہر اس چیز کو مہر مان لیا جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھے, ہے نا. مطلب ثمن کہتے ہیں قیمت کو, ٹھیک ہے. یعنی شوافی نے, شافعی حضرات نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم کسی چیز کی قیمت بنا سکتے ہیں اس کو ہم مہر بھی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنی کیا نام ہے ایک پانی کی بوتل مثال کے طور پہ وہ بیچ رہا ہے 4 دانے چاول کے بدلے میں, ہے نا, تو یہ ان کے یہاں درست ہوگا, ہے نا. یا مان لیجیے ایک پانی کی بوتل کوئی 1 روپے میں بیچ رہا ہے نا, تو 1 روپے میں بیچنا درست ہے کیونکہ ہم اپنی چیز کو چاہے کتنی بھی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں, ہے نا. 1 لاکھ کی چیز کو 1 روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں اور 1 روپے کی چیز کو 1 لاکھ میں بھی بیچ سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہیں تب. تو اگر کوئی اپنی بوتل کو 1 روپے میں بیچ رہا ہے تو یہاں 1 روپے جو ہے وہ ثمن بن گیا, یعنی قیمت بن گئی 1 روپے بوتل کی, ٹھیک ہے. تو 1 روپے کو بھی وہ نکاح میں دے سکتے ہیں. تو ان کے یہاں ہر وہ چیز جو قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کسی بھی چیز کی, ہے نا, تو وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے, یعنی اسے مہر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے کتنا ہی کم ہو کتنا ہی زیادہ. یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہے کیونکہ کتاب اللہ کا خاص یہ چاہتا ہے کہ شریعت کی طرف سے مہر مقرر ہے اور وہ مہر ہے 10 درہم, ہے نا. حدیث کو اس کی تفسیر ہوئی ہے 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کو قیمت بنا سکتے ہیں اس کو مہر بنا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نکاح کو جو ہے عقود مالیہ یعنی کہ خرید و فروخت جیسے ہو گیا, ہے نا, یعنی جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں, کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ان کی طرح مانا ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو جب ایسا ہے تو پھر کیا نام ہے جو بھی چیز ان میں قیمت بن سکتی ہے وہ یہاں پر بھی مہر بن سکتا ہے نا, وہ اس چیز کو یہاں مہر بنا سکتے ہیں. اور چونکہ یہ جو ہے کتاب اللہ کے معنی پر زیادتی ہے, کیونکہ مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے مطلب یہاں حق کس کو تھا, شریعت کو حق تھا, لیکن انہوں نے حق کس کو دے دیا, جانبین کو دے دیا. جس طرح بیع و شراء میں جو مقرر کیا جاتا ہے, میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہوں اور سامنے والا اس کو بیچنا چاہ رہا ہے تو ہم دونوں مل کر کے اس کا ریٹ طے کرتے ہیں, اس کی قیمت ہم دونوں مل کر طے کرتے ہیں. میں کہوں گا 10 روپے, وہ کہے گا کہ نہیں 20 روپے, پھر وہ تھوڑا کم کرے گا, پھر میں تھوڑا بڑھوں گا آگے, ہے نا. تو ایک ریٹ آ کر کے ایک ریٹ پر دونوں متفق ہو جائیں گے کہ ہاں چلو 15 روپے میں بیچتے ہیں اس کو, ہے نا. میں کہوں 15 روپے میں اس کو خریدتا ہوں, تو ہم دونوں مل کر کے طے کرتے ہیں. لیکن نکاح میں کیا ہے, مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرضنا, ہم نے فرض کیا ہے, ہم نے مقرر کیا ہے. تو تم دونوں مقرر نہیں کر سکتے, جو دونوں نکاح کر رہے ہیں وہ مقرر نہیں کر سکتے ہیں, اللہ نے مقرر کیا ہے. مطلب مقرر نہیں کر سکتے کا کیا مطلب ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ حدیث سے اس کی تفسیر ہوئی ہے اس آیت کی, اور اس میں 10 درہم سے کم کرنے کی ممانعت آئی ہے. تو 10 درہم سے کم نہیں کر سکتے. اب یہاں کیا ہے کہ جو بھی چیز قیمت بن سکتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے, تو 10 درہم سے کم کی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. تو اگر کوئی چیز 10 درہم سے کم کی بک رہی ہے تو اس میں قیمت کیا ہے, 10 درہم سے کم ہے. اب امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو بھی مہر بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ثمن ہے, تو اس کو بھی مہر بنا سکتے ہیں. حالانکہ حدیث میں اس سے ممانعت آئی, یعنی حدیث میں کیا, ایسی حدیث میں جس سے کتاب اللہ کے مجمل کی تفسیر ہوئی ہے تو وہ کتاب اللہ ہی ہوئی, ہے نا. اگرچہ حدیث ہے لیکن وہ کتاب اللہ کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب اللہ سے جو کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس کا جو معنی ہے اس کے معنی پر زیادتی کی گئی ہے یہاں. ہاں, شوافی نے نکاح کو عقد مالی قرار دیا ہے, یعنی شوافی نے کہا کہ نکاح ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں کسی سے, ہے نا, خرید و فروخت کرتے ہیں, تو نکاح بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی عورت کے ساتھ جو حقوق ہیں ان کو
مرد و عورت جو دونوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق جائز ہوتے ہیں اس کو جو ہے یہاں پر مال بنائیں گے، اور جو اس کے بدلے میں ہم قیمت دیتے ہیں، جو بھی مہر دیتے ہیں اس کو قیمت بنائیں گے، ہے نا۔ اس طور سے انہوں نے اس کو نکاح کو ایک عقد مالی قرار دیا ہے کہ یہ بھی ایک عقد مالی ہے نا، کہ کچھ پیسوں کے بدلے میں کچھ حقوق حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں کچھ پیسوں کے بدلے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عقد مالی کی طرح ہے۔ جب عقد مالی کی طرح ہے تو عقد مالی میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں مل کر ریٹ طے کرتے ہیں، لہٰذا نکاح کے اندر بھی دونوں یعنی کہ نکاح کرنے والا اور جس سے نکاح ہو رہا ہے یہ دونوں مل کر کے مہر طے کریں گے، جتنا بھی طے کر لیں گے اتنا ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ شوافع نے نکاح کو عقد مالی قرار دیا کہ بندہ دوسرے عقود مالیہ کی طرح یہاں بھی جو چاہے متعین کرے، ہے نا، جس طرح دوسرے عقود میں جو چاہے وہ متعین کر سکتا ہے ویسے یہاں پر بھی جو چاہے وہ متعین کر سکتا ہے، مقرر کر سکتا ہے۔ یہ دوسری مثال تھی کتاب اللہ کے خاص کی۔ تیسری مثال حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، ہے نا۔ ہمیں شوہر کا ترجمہ کیوں کر رہا ہے وہ بھی آگے پتہ چلے گا۔ ہاں، تو یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں خاص ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد عورت شوہر اول کے پاس آنا چاہے تو اس کی جانب سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں تنکیح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت خود نکاح کر سکتی ہے، اجازت ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایما امرأۃ نکحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل 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 کی بنیاد پر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، ورنہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی۔ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے سمجھیں، طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی یعنی ایسے الفاظ سے طلاق دینا جن سے عام طور سے طلاق دیا جاتا ہے، جن کو طلاق دینے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، ہے نا، طلاق طلاق طلاق، ہے نا، اس طرح کے الفاظ۔ طلاق مطلب 3 نہیں، ایک ہی، 3 کہیں گے تو پھر وہ دوسری قسم میں جائیں گے، ان طلاق کہنا، ہے نا، طلاق کہہ دیا یا تجھے طلاق ہے، میں نے تجھے طلاق دی، یہ الفاظ اگر کہیں تو یہ صرف طلاق دینے کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے اور ایک مرتبہ بولتا ہے نا، میں نے تجھے طلاق دیا، یہ ایک مرتبہ بولا، ہے نا، طلاق یہ ایک ہی مرتبہ بولا، ہے نا، یا 2 مرتبہ بولا، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، اس سے طلاق رجعی پڑتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا مطلب رجعت کا مطلب ہوتا ہے، رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے۔ تو رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جس کو لوٹایا جا سکے۔ لوٹایا جا سکے کا مطلب جس میں بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لوٹایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے وہ صرف کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لوٹا لیا، تو اب وہ بدستور اس کی بیوی ہو جائے گی، ہے نا، جیسے پہلے تھی ویسے اب ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور اگر وہ یہ نہیں کہتا ہے عدت کے اندر تو اب وہ عورت جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اس کے اندر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بیوی سے اتنا کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس کر لیا، لوٹا لیا، تو وہ واپس اس کے نکاح میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پہلے کی طرح بیوی ہو جائے گی اب۔ دوسری قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن، بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونے والا، ہے نا۔ تو طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لانا ہے تو اسے نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہاں، نکاح کریں گے، پھر مہر بھی دیں گے، ہے نا، جو بھی سب کچھ اس میں دوبارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، ہے نا، طلاق 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 کہہ دیا، یا تجھے 3 طلاقیں ہیں، اس طرح کے الفاظ سے اگر طلاق دی تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ یا پھر یہ کہ 3 مرتبہ میں 3 طلاقیں دی، پہلے 1 طلاق دے چکا تھا اب دوسری دی ہے، پھر آگے چل کر تیسری دے دی، یا پہلے 2 طلاقیں دے چکا تھا اب اس نے 1 طلاق اور دے دی، تو یہ بھی طلاق مغلظہ ہو جائیں گی 3 مل کر کے۔ زندگی بھر میں جب 1 مرتبہ عورت سے نکاح کیا تو اس کے بعد اس کے نکاح میں جو عورت رہے گی تو اسے 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ اگر دے دیا، ہے نا، پھر اس کے بعد اسے اپنے نکاح میں واپس لوٹا لیا، ہے نا، تو اب جو ہے دوبارہ جب دے گا تو 2 طلاقیں ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے نکاح میں مطلب واپس لوٹا لیتا ہے پھر اسے تیسری طلاق دیتا ہے تو یہ 3 طلاقیں ہو کر کے مغلظہ ہو جائیں گی، ہے نا۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 1 طلاق جو پہلے دی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا، نہیں، 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں اگر پہلے بھی کئی طلاق دی تھی 1 طلاق تو اب وہ بھی اس کے ساتھ جوڑی جائے گی۔ ہاں، تب نہیں ہوگی جب وہ عورت
اس کے نکاح سے نکل کر کے کسی دوسرے سے نکاح کر لے، ہے نا، اس کے بعد واپس دوبارہ اس شوہر سے نکاح کرے، تب اسے 3 طلاقیں دوبارہ حاصل ہوں گی۔ لیکن جب اسی کے نکاح میں ہے، یا پھر اس نے کسی اور سے نکاح کیا ہی نہیں اس سے نکلنے کے بعد، اس کے نکاح سے، ہے نا، دوبارہ اس نے اسی سے نکاح کر لیا، تو اب جو طلاق وہ پہلے دے چکا تھا اس کو بھی جوڑا جائے گا، وہ بھی بدستور باقی رہے گا۔ مطلب یہ کہ اگر اب طلاق دے گا تو اس والی طلاق کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی طور پہ آ گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے ہو جاتی ہے مغلظہ، یعنی سخت حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے، ہے نا، اب اس کے لیے وہ حرام ہو گئی، اب وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مطلب پھر سے نکاح میں آئیں، ہے نا، نکاح کریں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو اس میں جو ہے اسی نکاح کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یعنی کہ اس کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ اس آیت میں جو ہے تنکحہ کا لفظ ہے، اور تنکحہ جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ینکحو ینکحان ینکحون تنکحو، تنکحو ایک عورت نکاح کرے، مطلب یہ کیا ہے کہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عورت اپنا نکاح کرے، ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اپنا نکاح کرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے نا، تبھی تو وہ نکاح کرے گی۔ اگر عورت نکاح نہ کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑی فرماتا کہ عورت اپنا نکاح کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ عورت کا نکاح کرایا جائے، یہ کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ عورت نکاح کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ولی ہی اس کا نکاح کرائے یا ولی اسے اجازت دے تبھی اس کا نکاح ہو، بلکہ عورت بھی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ تو کیا ہوا کہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے خود بغیر ولی کی اجازت کے بھی، ہے نا۔ لیکن ایک حدیث ہے خبر واحد، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ٹھیک ہے، کہ جو بھی عورت اپنا نکاح خود بغیر ولی کی اجازت کے کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے نا۔ یہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ عورت اگر اپنا نکاح خود بغیر ولی کی اجازت کے کرتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر آیا، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور حتیٰ تنکحہ میں تنکحہ کا جو لفظ ہے یہ ہے ایک خاص لفظ، کیونکہ اس کا ایک خاص معنی ہے نکاح کرنا، ہے نا، خاص معنی ہے اس کا۔ تو جب یہ لفظ تنکحہ خاص ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ یہ چاہتی ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر لے تو اس کا نکاح صحیح ہو جائے، ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اپنا نکاح کرے۔ تو اگر عورت کا اپنا نکاح درست نہ ہوتا، اپنا کیا ہوا نکاح، تو پھر یہ اس آیت میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا نکاح کرایا جائے، ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ عورت اپنا نکاح کرے۔ تو جب عورت اپنا نکاح کرے تو یہ اس آیت کے اندر یہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے۔ اگر عورت بغیر ولی کی اجازت کے خود اپنا نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن خبر واحد میں کیا آیا کہ جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے خود اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، یعنی بیکار ہے نا، باطل ہے یعنی بیکار ہے۔ تو خبر واحد جو ہے یہ آیت کے خلاف ہے نا، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب جب ٹکراؤ ہوا تو پیچھے قاعدہ کیا بیان کیا تھا؟ اصول کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کتاب اللہ کے خاص سے خبر واحد یا قیاس ٹکرا جائے تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے، یعنی دونوں پر اگر عمل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کتاب اللہ پر ہی عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ہم یہاں پر اس آیت کریمہ ایما امرأۃ نکحت اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے، آیت کریمہ پر عمل کریں گے کہ عورت اپنا نکاح اگر خود کرنا چاہے تو وہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اگر بالغہ ہے، تو اس سے مراد بالغہ عورت ہے نا۔ تو بالغہ عورت اگر اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس حدیث کی وجہ سے کتاب اللہ کے خاص کو ہم چھوڑ دیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو کتاب اللہ کے اوپر زیادتی ہو جائے گی خبر واحد کے ذریعے سے، ہے نا، اور یہ زیادتی درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہاں عبارت دیکھیں، اس میں کہیں آئے گی مشکل تو میں واضح کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں خاص ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد عورت شوہر اول کے پاس آنا چاہے تو اس کی جانب سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہونا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کہ ایک عورت ہے جسے طلاق مغلظہ پڑ گئی ہے، یعنی 3 طلاقیں اسے دے دی اس کے شوہر نے، ہے نا، اب 3 طلاقیں پڑ گئی تو اب وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب دوبارہ اسی کے پاس آنا چاہتی ہے، یعنی دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، پہلے ہی شوہر کے پاس جس نے اسے طلاق دی تھی 3 طلاقیں، اسی کے پاس اگر دوبارہ آنا چاہتی ہے وہ، پہلی بات تو یہ کہ اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، نہ آنا چاہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خود آنا چاہتی ہے، تو کیا ہے کہ اس کی جانب سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہونا ضروری ہے، یعنی اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے نا۔ ایسا نہیں کہ طلاق دی اور عدت گزار کے واپس اسی مرد سے نکاح کر لے، نہیں کر سکتی ہے، جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، دوسرے مرد سے نکاح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں جو لفظ تنکیحہ ہے نا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے نا، عورت نکاح کر سکتی ہے، مطلب عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، یہ اس سے ثابت ہوا۔ اجازت ولی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جب ولی اجازت دے کہ ہاں تم نکاح کر لو تبھی وہ نکاح کرے، ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے ثابت ہوا۔ اور تنکیحہ کا جو لفظ ہے یہ خاص لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خاص معنی کیا ہوا کہ عورت بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 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 کی بنیاد پر، یہ جو خبر واحد ہے، اس خبر واحد کی وجہ سے، ہے نا، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی خاص کون ہے؟ تنکیحہ، تو اس پر عمل کرنا چھوڑا نہیں جائے گا اس خبر واحد کی وجہ سے، ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ اس خبر واحد میں یہ آیا کہ نکاح نہیں کر سکتی ہے تو ہم اسی پر عمل کریں اور کہیں کہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ جب کتاب اللہ کے خاص میں یہ آ گیا ہے کہ نکاح کر سکتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ نکاح کر سکتی ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، ہے نا، کیونکہ یہ خبر واحد ہے۔ اور اگر ہم اس کا الٹا کر دیں کہ خبر واحد پر عمل کر لیں اور وہ آیت کریمہ کو چھوڑ دیں اس کے خاص کو، تو کیا ہوگا کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، ہے نا، اور یہ جائز نہیں ہے، کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد سے جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خبر واحد جو ہے یہ ظنی ہے نا، اس سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے ثبوت میں شک ہوتا ہے، اور کتاب اللہ سے جو ثابت ہوتا ہے یعنی خاص سے، کتاب اللہ کے خاص سے، وہ ہے یقینی، اس سے جو بھی ثابت ہوگا وہ یقین کے ساتھ ثابت ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جو جس کے اندر شک ہو وہ کمتر ہے اس سے جس کے اندر یقین ہو، ہے نا، یہ کمتر ہے، اور کمتر سے جو اعلیٰ درجے کا ہے اس پر زیادتی نہیں ہو سکتی ہے نا، اس لیے اس پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اعتراض، اب یہاں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اعتراض، جب لفظ تنکیحہ خاص ہے تو من کل الوجوہ خاص ہوگا، یعنی ہر طرح سے خاص ہوگا۔ جب لفظ تنکیحہ جو ہے حتی تنکیحہ میں تنکیحہ، یہ جب خاص ہے تو یہ ہر اعتبار سے خاص ہوا، ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ ایک طرف سے آپ اسے خاص کہیں پھر دوسری طرف جب بات آئے تو آپ اپنی بات بدل دیں اور کہیں کہ یہ نہیں، یہاں خاص نہیں ہے، یہ عام ہے نا، یا پھر کچھ اور معنی کر دیں اس کا۔ تو کوئی کہہ رہے ہیں کہ جب خاص ہے تو من کل الوجوہ خاص ہوگا، یعنی ہر طریقے سے وہ خاص ہوگا، ہر اعتبار سے خاص ہوگا، ہے نا، مکمل طور پر خاص ہوگا۔ اور لفظ نکاح عقد پر بولا جاتا ہے نا، لفظ نکاح جو ہے تنکیحہ، ہے نا، تنکیحہ کا مطلب کیا کہ وہ نکاح کرے، ہے نا، تو نکاح کرنا یہ مطلب یہ ہے کہ شوہر، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے نکاح کریں، یعنی ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے کہے کہ میں نے قبول کیا، ہے نا، تو اس کو عقد نکاح بولتے ہیں، ہے نا، یعنی نکاح کی جو رسم ہوتی ہے یہ کہہ لیجیے، ہے نا، اس کو بولتے ہیں نکاح کرنا، عقد نکاح، ٹھیک ہے۔ تو لفظ نکاح جو ہے یہ عقد نکاح پر بولا جاتا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ تو زوج ثانی سے عقد کے بعد ہی زوج اول کے لیے عورت کو حلال ہو جانا چاہیے، یعنی یہ ایک اعتراض، پہلے یہ سمجھ لیجیے ہے کیا مسئلہ، سمجھ لیجیے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر شوہر اول کے پاس، جس شوہر نے اسے 3 طلاقیں دی تھی اسی کے پاس اگر واپس آنا چاہے تو اس کے لیے صرف دوسرے مرد سے نکاح کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا کرنا، ہے نا، یعنی کہ اس کے ساتھ قربت کرنا یہ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، ہاں، صرف نکاح کر لینے سے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ وطی ہونا یہ بھی ضروری ہے، قربت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب
وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ قربت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے پھر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، ہے نا۔ پہلے شوہر سے اب اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نکاح کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ نکاح کے بعد وتی ہونا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ لفظ تنکیہ جو ہے یہ خاص ہے، تو ہر اعتبار سے اس کو خاص ہونا چاہیے، من کل الوجوہ خاص ہونا چاہیے۔ اور لفظ نکاح جو ہے یہ عقد پر بولا جاتا ہے، یعنی نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ معاملہ جو مرد و عورت ایک دوسرے سے مطلب کرتے ہیں، یعنی ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، ہے نا۔ تو اس طرح سے جو نکاح ہوتا ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں، ہے نا، تو اس پر بھی لفظ نکاح کا اطلاق ہوتا ہے کہ نکاح کیا فلاں نے، ہے نا، اور اس پر بولا جاتا ہے۔ تو زوج ثانی سے عقد کے بعد ہی زوج اول کے لیے عورت کو حلال ہونا چاہیے۔ وتی کی بھی شرط لگانا کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہوگی، مطلب جب اس کا خاص معنی ہے نکاح کرنا، ہے نا، تو دوسرے شوہر سے نکاح کرتے ہی پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال ہو جانا چاہیے، ہے نا، کیونکہ جب نکاح تنکیہ کا معنی ہے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مطلب جو رسم ہوتی ہے نکاح کی وہ، تو جب نکاح ہو گیا تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد نکاح کے بعد جو ہے وتی کی شرط نہیں لگانا چاہیے، ہے نا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ زوج ثانی سے عقد کے بعد ہی، یعنی نکاح کرنے کے بعد ہی، نکاح کرتے ہی پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال ہو جانا چاہیے، ہے نا، کیونکہ تنکیہ کا مطلب کہ عورت نکاح کرے اور عورت نے نکاح کر لیا، یعنی عقد ہو گیا دونوں کا، تو پہلے کے لیے حلال ہو جانا چاہیے۔ وتی کی شرط نہیں لگانا چاہیے، حالانکہ ہم جو حناف ہیں ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ وتی کرنا بھی شرط ہے اس کے بعد، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں وتی کی شرط لگانا یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہوگی، کتاب اللہ میں تو وتی کی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ نکاح کرو اس کے بعد وتی کرے، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، تو کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہوگی اگر ہم وتی کی شرط لگا دیتے ہیں تو، کیونکہ کتاب اللہ میں یہ شرط نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا یہ قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ آپ نے اگر قیاس کے ذریعے کیا ہے تو یہ قیاس کے ذریعے جائز نہیں ہے، اور اگر خبر واحد کے ذریعے کیا تو خبر واحد سے بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ اور احناف عقد کے ساتھ ساتھ وتی کی بھی شرط لگاتے ہیں، یعنی ہم حنفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرتے ہی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ نکاح کے بعد وتی ہوگی تبھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، قربت ہوگی تبھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اعتراض تھا، اب اس کا جواب دیکھیں۔ اعتراض کیا تھا کہ آیت کریمہ کے اندر تنکیہ کا لفظ ہے کہ عورت نکاح کرے، جیسا کہ تم نے پیچھے بیان کیا کہ عورت نکاح کرے، تو جب عورت کے نکاح کرنے کا ذکر ہے تو نکاح اس رسم کو بولتے ہیں، ہے نا، جو رسم کیا جاتا ہے مرد و عورت ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرتے ہیں، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ تو جب اتنا کر لے عورت تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جانا چاہیے، کیونکہ تنکیہ کا معنی پا لیا گیا۔ تو اب جب پہلے شوہر کے لیے اسے حلال ہو جانا چاہیے تو لیکن ہم حنفی حضرات کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جب وتی ہوگی تو اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے نا۔ تو یہ تم نے کیوں کیا، اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ اعتراض تھا، اس کا جواب دیکھیں۔ احناف نے عقد کے ساتھ ساتھ وتی کی بھی شرط لگائی ہے، وہ خبر مشہور کی بنیاد پر لگائی ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ یعنی ہم حنفیوں نے جو یہ کہا ہے کہ صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ نکاح کے ساتھ ساتھ وتی بھی شرط ہے، تو ہم نے وہ ایسے ہی نہیں لگائی ہے، یعنی قیاس کے ذریعے نہیں لگائی ہے، اور نہ ہی وہ ہم نے خبر واحد کے ذریعے لگائی ہے نا، بلکہ ہم نے خبر مشہور کے ذریعے لگائی ہے، وہی کہہ رہے ہیں، وہ خبر مشہور کی بنیاد پر، یعنی خبر مشہور ایک حدیث مشہور ہے، اس حدیث مشہور میں یہ مفہوم آیا ہے کہ عورت جو ہے جب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ وتی نہ کر لے، شوہر ثانی کے ساتھ جب قربت ہو جائے گی تب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ہے نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف نکاح کرنے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک، کیونکہ خبر مشہور ہے اس بات پر، اور جو خبر مشہور ہوتی ہے نا تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں، ہے نا، خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے جو زیادتی کی وہ زیادتی جائز ہے، کیونکہ ہم نے زیادتی خبر مشہور سے کی اور خبر مشہور سے زیادتی کرنا جائز ہے، تو ہم نے جائز زیادتی کی ہے، تو اس پر آپ کا اعتراض نہیں بنتا ہے۔ اب پھر سوال یہ کہ وہ خبر مشہور کیا ہے، آپ ایسے کہہ تو رہے ہیں خبر مشہور ہے، خبر مشہور ہے کیا، دکھائیے ذرا، تو اس کو پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان امرأۃ رفاعۃ جاءت الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان رفاعۃ طلقنی ثلاثا فنکحت بعبد الرحمن بن الزبیر فما وجدته
इल्ला कहिदबत सौबी हाजा तानी वजदतुहु इन्नीनन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतुरीदीना अन तऊदी इला रिफ़ाअत क़ालत नअम फ़क़ाल ला हत्ता तज़ूक़ी मिन उसैलतिही व यज़ूक़ु मिन उसैलतकी व यज़ूक़ु उसैलतका। यह मेरे ख़्याल से हो सकता है शायद मिन हो हदीस के अंदर, यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये कि हो सकता है ये बिल्कुल दुरुस्त हो अल्फाज, है ना। बहरहाल तो वाक़या ये है कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आपसे उसने अर्ज़ की कि मेरे जो शौहर थे तो उन्होंने मुझे 3 तलाक़ें दे दी, है ना। रिफ़ा, उनके शौहर का नाम था रिफ़ा, कि रिफ़ा जो मेरे शौहर थे उन्होंने मुझे 3 तलाक़ें दे दी। तो फिर मैंने इद्दत गुज़ार करके अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से निकाह किया, ये दूसरे सहाबी हैं, उनसे मैंने निकाह किया, ठीक है। तो फ़मा वजदतुहु इल्ला कहिदबत सौबी हाजा, उन्होंने अपने कपड़े की चादर को जो है पकड़ करके कहा कि मैंने उन्हें जो है इस चादर इस कपड़े की झालर की तरह पाया, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको खुद हदीस के अंदर बयान किया, कह रहे हैं कि इससे उनकी मुराद थी तानी वजदतुहु इन्नीनन, इससे वो ये मुराद ले रही थी कि मैंने उन्हें इन्नीन पाया, इन्नीन यानी कि औरतों के हक़ में जो है कमज़ोर पाया, ठीक है, जिसे हम नामर्द कहते हैं ना। समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, हालांकि सहाबी रसूल के बारे में ऐसे अल्फाज दुरुस्त नहीं है। तो मैंने उन्हें औरतों के हक़ में जो है कमज़ोर पाया, ठीक, उनकी मुराद ये थी इससे, ठीक, यानी वो जो है वती के काबिल नहीं थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतुरीदीना अन तऊदी इला रिफ़ाअत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम अपने पहले शौहर रिफ़ा के पास लौटना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ला हत्ता तज़ूक़ी मिन उसैलतिही व यज़ूक़ु मिन उसैलतक व यज़ूक़ु उसैलतक। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया नहीं लौट सकती, है ना, यहाँ तक कि तू उसके शहद को न चख ले और वो तेरे शहद को न चख ले। मतलब क्या है कि तुम दोनों एक दूसरे से क़ुर्बत ना कर लो तब तक तुम अपने पहले शौहर अब्दुर्रहमान वो रिफ़ा के पास नहीं लौट सकती हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि तुम पहले शौहर के पास नहीं लौट सकती हो, क्योंकि शौहर जो हैं दूसरे वाले शौहर वो जिमा पर कुदरत नहीं रखते हैं, मतलब उन्होंने वो जिमा कर ना सके, और जब जिमा नहीं हुआ तो फिर ये चूँकि शर्त है ना, जिमा ना होने की वजह से हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि नहीं लौट सकती। तो जब जिमा न होने की वजह से हुज़ूर ने मना कर दिया पहले शौहर से निकाह करने को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिमा नहीं हुआ तो पहले शौहर से निकाह भी नहीं हो सकता, अगर दूसरे शौहर से वती नहीं हुई तो पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता है दोबारा, ठीक। जब पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता है तो इससे ये साबित हुआ कि सिर्फ निकाह कर लेना ये हलाल होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हलाल होने के लिए निकाह के साथ साथ जिमा का होना, वती का होना, क़ुर्बत का होना ये भी शर्त है। और ये है हदीस मशहूर, और हदीस मशहूर के ज़रिए से किताबुल्लाह पर ज़्यादती जायज़ है। लिहाजा हमने इस हदीस की वजह से कहा कि निकाह करना तो आयत से साबित है, लेकिन निकाह के साथ साथ वती करना ये इस हदीस से साबित है कि निकाह सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि वती करना भी ज़रूरी है। ये इस हदीस का तर्जमा है। देखिए, एक शुबहा, तन के हो का लफ्ज़ मुश्तरक है, अक़दे के माना में भी मुस्तामल है और वती के माना में भी मुस्तामल है, जैसा कि हदीस में है नाकिहुल यदी मलऊनतुन, हाथ से वती करने वाला मलऊन है। जब लफ्ज़ निकाह वती के माना में भी मुस्तामल है तो वती की शर्त में हदीस मशहूर पेश करने की क्या ज़रूरत है, हदीस मशहूर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, यानी एक शुबहा पेश कर रहे हैं और कि किसी को ये वहम हो सकता है ना, कि जैसा कि अगर किसी ने आप में से किसी ने उसूल शाशी पढ़ी है तो उसमें दोनों जवाबात दिए गए हैं। यानी एक तो ये हदीस मशहूर से हमने ज़्यादती की, दूसरा जवाब इसका ये दिया गया है कि तनकेहो जो है उसके 2 मानी है, यानी तनकेहो मुश्तरक है 2 मानी के दरमियान में, उसके 2 मानी होते हैं। एक माना इसका होता है अक़्द निकाह करना, है ना, यानी जो शादी होती है वो, और दूसरा माना इसका है क़ुर्बत करना, वती करना, है ना, यानी तनकेहो का माना वती करना भी होता है और वही उसका हकीकी माना है वती करना, है ना। तो तनकेहो का माना होता है वती करना। कोई कहे कि नकाह तो इमराती का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी बीवी से वती की, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। और हदीस में भी इस तरह की हदीस आई है कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाकिहुल यदी मलऊनतुन, हाथ से निकाह करने वाला मतलब हाथ से वती करने वाला ये मलऊन है, ऐसा शख्स मलऊन है, उस पर लानत है अल्लाह तबारक व तआला की, उसके फरिश्तों की। तो यहाँ पर जो नाकिह है
وہ واتی کے معنی میں ہے، یعنی وتی کرنے والے کے معنی میں ہے نا، موتی کے معنی میں، واتی نہیں موتی، موتی کے معنی میں یعنی وتی کرنے والے کے معنی میں، قربت کرنے والے کے معنی میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح کا معنی قربت کرنا، وتی کرنا بھی ہے۔ تو جب یہ بھی معنی ہے تو پھر تنکیحوں سے ہی ہم یہ معنی مراد لے لیتے ہیں کہ تنکیحوں کا مطلب یہ ہے کہ وتی کرنا، یعنی عورت اپنے شوہر سے دوسرے والے شوہر سے جس سے اس نے نکاح کیا اسے وتی جب تک نہ کر لے تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اس سے آیت کریمہ سے ہی یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے کہ مطلب دوسرے شوہر سے وتی کرنا یہ شرط ہے، تو اسی سے جواب ہو جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے ایک حدیث مشہور پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پر کتاب اللہ پر زیادتی ہو ہی نہیں رہی ہے، بلکہ کتاب اللہ سے ہی یہ معنی ثابت ہو رہا ہے کہ دوسرے شوہر سے جو ہے وہ وتی کرے، ہے نا، کتاب اللہ کے لفظ سے ہی یہ معنی ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب کتاب اللہ سے ہی یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر حدیث مشہور سے زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے، حدیث مشہور پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شبہ ہے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ جب آیت سے ہی وتی کا معنی ثابت ہو رہا ہے تو وتی کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے ایک خبر مشہور پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے نا، تو ضرورت نہیں ہے اس کو پیش کرنے کی۔ تو یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ازالہ شبہ، شبہ کا ازالہ، قرآن مجید میں لفظ تنکیحو آیا ہے، یعنی حتی تنکیحہ، ہے نا، تنکیحہ آیا ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تنکیحہ۔ اسے وتی کے معنی میں لینے پر لازم آئے گا کہ وتی کی نسبت عورت کی طرف ہو جائے، ہے نا۔ تنکیحہ جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، تو تنکیحہ کا مطلب کہ وہ ایک عورت وتی کرے، ہے نا، عورت قربت کرے۔ تو اگر اسے ہم عورت کی طرف اس کو وتی کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ عورت وتی کرے، تو عورت کی اس کی نسبت عورت کی طرف ہوگی، وتی کرنے کی نسبت یہ عورت کی طرف ہوگی، مطلب عورت وتی کرے۔ حالانکہ وتی کی نسبت عورت کی طرف صحیح نہیں ہے، یعنی وتی کی نسبت عورت کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے کہ عورت قربت کرتی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ درست ہے کہ مرد عورت سے قربت کرتا ہے نا، یہ کہنا درست ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ عورت مرد سے وتی کرتی ہے، ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وتی کی نسبت عورت کی طرف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عورت موطوعہ ہوتی ہے نہ کہ واتیہ ہوتی ہے، یعنی عورت وتی وہ ہوتی ہے عورت جس سے وتی کی جاتی ہے نا، عورت وتی کرنے والی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، بلکہ عورت سے وتی کی جاتی ہے۔ تو مطلب عورت فاعل نہیں بنتی ہے، عورت مفعول بنتی ہے۔ تو تنکیحو جو ہے اس میں جو ضمیر نکلے گی اس ضمیر کو ہم فاعل بنائیں گے، ہے نا، تو مؤنث فاعل بن جائے گی اس میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ عورت کی جو ہے موطوعہ نہیں ہو سکتی، عورت واتی نہیں ہو سکتی، یعنی فاعل نہیں ہو سکتی ہے نا، حالانکہ اس کو اگر ہم وتی کے معنی میں کرتے ہیں تو اس سے عورت فاعل بن جا رہی ہے، اور یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم تنکیحوں کو وتی کرنے کے معنی میں نہیں لے سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ وتی کی نسبت عورت کی طرف اس کے فاعل ہونے کی حیثیت سے متعذر ہے، مشکل ہے نا، عورت کی طرف وتی کی جو نسبت کی جائے گی وہ عورت کی طرف فاعل ہونے کی حیثیت سے نہیں کی جائے گی، بلکہ مفعول ہونے کی حیثیت سے کی جاتی ہے، کہ عورت موطوعہ ہوتی ہے، واتیہ نہیں ہوتی، وتی کرنے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جس سے وتی کی جاتی ہے۔ تو اب تنکیحو جو ہے، تنکیحہ، اس کو عقد ہی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو وتی کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وتی کی نسبت عورت کی طرف ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث مشہور پیش کرنے کی ضرورت ہے، حدیث مشہور سے ہم وتی کے معنی کو ثابت کریں گے اور تنکیحہ جو ہے اس کو عقد ہی کے معنی میں لیں گے۔ یہ تھوڑا سا مطلب اس میں پھر اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو عورت کی طرف وتی کی نسبت ہو بھی جاتی ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ عورت ہی جو ہے وہ کیا نام ہے فاعل ہوتی ہے، مرد مفعول ہو جاتا ہے، مطلب مفعول اس حیثیت سے نہیں ہے نا، لیکن بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن میں مرد جو ہے وہ اس کام کو نہیں چاہتا ہے لیکن عورت چاہتی ہے، تو ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے، عورت مرد کو واتی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، ہے نا، مرد تھوڑی وتی کرنے والا ہوگا اس صورت میں۔ بہرحال پھر بھی مطلب عام طور سے جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ مرد کے لیے واتی کے طور پر ہوتا ہے اور عورت کے لیے موطوعہ کے طور پر ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا، انہوں نے اسی وجہ سے یہ دلیل پیش بھی نہیں کی ہے کہ تنکیحوں کا ایک معنی وتی کرنا ہے اور اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وتی کا معنی اس آیت سے ہی ثابت ہے، اسی وجہ سے اس دلیل کو انہوں نے پیش بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ درست ہی نہیں ہے، کیونکہ عورت کی طرف وتی کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر